قریش کو غیر قریش پر نہیں حاصل ہے مگر تقوی کی بنیاد پر، کیونکہ عرب ہونا فخر نہیں ہے، متقی ہونا فخر کی بات ہے۔ آپ غور کریں، میں جو باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں، اور دیکھیں اخلاق کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے، اور آج پوری دنیا سے یہ مورل ایجوکیشن چونکہ ہٹ گئی ہے، لہذا ہمارے کیا مسائل ہی مسائل ہیں۔ جب تک ہم 2 مرتبہ واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری سوسائٹی صحیح سوسائٹی نہیں بنے گی۔ آپ غور کریں کہ روایتوں میں اخلاق کو اہمیت کیا دی گئی ہے، اور اہل بیت نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مرتبے کو ان روایتوں کو غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے بیانات آپ کے لیے نئے ہوں اور آپ چٹپٹے بیان سننے کے عادی ہوں، تو کبھی کبھی سادی غذا کھچڑی بھی کھانے کی عادت کر لیجئے۔ بریانیاں بہت کھائی ہیں تو ذرا سا سادہ کھچڑی بھی کھا لیے کچھ دنوں تک، پھر کھا لیجئے گا بریانی اور پائے جو ملیں گے انشاءاللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ما یوزع فی میزان امرئن یوم القیامت افضل من حسن الخلق۔ میدان قیامت میں جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو سب سے قیمتی چیز اور سب سے سنگین و بھاری چیز اگر میزان عمل میں رکھی جائے گی تو حسن خلق ہے۔ اس سے انسان کا پلہ بھاری ہوگا۔ اس کے فرماتے ہیں کہ ما یتقدم المؤمن اللہ عز وجل بعمل بعد الفرائض احب الی اللہ تعالی من ان یسع الناس بخلقہ۔ خدا بند عالم کے قریب سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ، نزدیک ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ واجبات کے بعد حسن خلق۔ واجب نمازیں ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز انسان کو قریب کر دیتی ہے وہ حسن اخلاق۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب نمازیں بڑھتی جاتی ہیں تو چڑچڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نماز شب پڑھ کے اٹھے تو ایسا تقوی کا لقبہ گرا کہ بقیہ سب بے نمازی ہو گئے۔ جماعت کی نماز میں شریک ہونا شروع ہوئے تو جو جماعت کی نماز میں نہیں آتا اس پر بے دینی کا سرٹیفکیٹ لگا دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو اللہ کا مزاج سیکھو نا۔ تم اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا مزاج سیکھو، فرعون کا مزاج کیوں سیکھتے ہو؟ اور آپ غور کریں، عبادت ایک عجب چیز ہے۔ ہم اس روح عبادت سے اخلاقیات کی بنیاد پر دور ہو گئے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت یعنی عبد یعنی بندگی۔ بندگی اور تکبر ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ غلامی اور بادشاہی ساتھ ساتھ نہیں چلتی۔ اگر تم غلام ہو تو بادشاہ نہیں ہو، بادشاہ ہو تو غلام نہیں ہو۔ اگر عبد ہو تو مغرور نہیں ہو، مغرور ہو تو عبد نہیں ہو۔ خدا بند عالم نے انسان کو اپنی بارگاہ میں روزانہ کم سے کم 34 مرتبہ پیشانی کو زمین پر جھکایا ہے۔ صبح اٹھو تو پیشانی جھکاؤ، شام کو سونے سے پہلے پیشانی جھکاؤ۔ جو خدا اتنی مرتبہ انسان کی پیشانی جھکا رہا ہو کہ اس میں اگر غرور پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پیشانی جھکائی ہے، غرور نہیں جھکایا ہے۔ خدا اسے جھکا رہا، دیکھو
ہم تمہیں اس لیے جھکا رہے کہ تاکہ تم ہمارے بندوں کے سامنے غرور سے پیش مت ہو. یہ اخلاقیات، یہ مورلز، یہ آداب، یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اہل بیت کا اخلاق کیا تھا؟ آج کے زمانے میں جو نئی دنیا بسی ہے اس کے انداز کچھ اور ہے. ایک نیا لفظ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. ہم جانے دو. اسلام کہتا ہے یہاں کیئر ہی کیئر ہے، ڈونٹ کیئر ہے ہی نہیں. اگر آج یہ ڈونٹ کیئر کا احساس اسلام میں ہوتا تو خدا کاہے کو پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجتا؟ اہل بیت کاہے کو ہمارے لیے مصیبتیں برداشت کرتے؟ یہ سارے مصائب کیوں جھیلے جاتے؟ ہم جا رہے جہنم میں، جانے دو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا، عظیم عبادت گزار تھا. اس کے سامنے دو بچے کھیل رہے تھے اور ان دو بچوں نے ایک مرغ کو پکڑا اور اس کے بالوں پر نوچ دیے. یہ اپنی عبادت میں مصروف رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ بچے کھیلنے دو. آواز قدرت آئی، زمین اس عبادت گزار کو ابھی دھنس لے، کیونکہ یہ دوسروں کو برائیوں سے روک نہیں رہا ہے. اسلام اس مزاج کا نام ہے. یہ حسن اخلاق اجر رکھتا ہے. کتنا اجر رکھتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اخلاق کا اجر اتنا ہے جیسا روزے دار کو روزے کا اجر ملتا ہے. یہ کسی کے ساتھ جھک کے پیش آ جانا، کسی کے ساتھ محبت سے پیش آ جانا، یہ آج سارے مسائل دنیا میں اس بنا پر ہے کہ ہمارے کیا علم تو آیا ہے، اخلاق نہیں آیا. ہم نے تیز رفتار گاڑیاں تو دے دی ہیں لیکن کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں دیا. اسے اسلام کیا کہتا ہے؟ جب پیغمبر کو خدا بند عالم نے بھیجا تو آواز دی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا کیوں؟ آیات الہی کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کریں. پھر کہا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ پہلے کیا، تعلیم پہلے دی، بعد میں. کیوں؟ کہ اگر نفس پاک نہیں ہوگا تو انسان علم سے بم بنائے گا، انسان کی تعمیر کا کام نہیں کرے گا. یا ساری دنیا میں جو تباہی کے اسلحے ہیں یہ ان لوگوں کی ایجاد کرتا ہے جن کے پاس علم تو ہے، اخلاق کی دنیا نہیں ہے. اگر آج ان مدرسوں میں اخلاق سکھایا گیا ہوتا تو انسان آج اپنی تباہی کے اسباب فراہم نہ کرتا. ان کے پاس علم ہے، اخلاق نہیں ہے. لیکن جن کے پاس علم سے زیادہ اخلاق تھا اور اخلاق زیادہ علم تھا، وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی تباہ نہیں کرتے تھے. ورنہ آپ یقین جانیے اہل بیت کے پاس وہ قدرت تھی کہ دشمنوں کو چشمے زدن میں تباہ کر سکتے تھے. اہل بیت نے ظلم مجبوراً برداشت نہیں کیا. کوئی یہ نہ سمجھے اہل بیت مظلوم تھے، مجبور تھے لہذا ظلم برداشت کر رہے تھے. ظلم برداشت کر رہے تھے ہماری ہدایت کے لیے. ظلم برداشت کر رہے تھے انسانوں کی زندگی کے لیے، کیونکہ جتنا علم تھا اس سے زیادہ برداشت کی قوت تھی. اور آپ دیکھیں
جتنا درجہ بڑھتا چلا جاتا اتنا اخلاق بڑھتا نہیں بڑھتا. ہمارے کا مزاج یہ ہے کہ چھوٹے ہیں تو جھک کے ملیں گے، پیدل چل رہے ہیں تو مزاج الگ ہے، سائیکل آ گئی تو مزاج الگ ہو گیا، اسکوٹر آ گئی تو مزاج الگ ہو گیا، چار پہیے آ گئی تو مزاج الگ ہو گیا، چار پہیے میں ماڈل آگے بڑھ گیا تو مزاج الگ ہو گیا، غریب سے امیر ہو گئے تو مزاج بدل گیا. جتنا دنیا آگے بڑھتی گئی اتنا مزاج بدلتا چلا گیا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیغمبر جب معراج کی شب میں گئے تو وہاں سے آنے کے بعد بھی اسی بوریے پر بیٹھے جہاں جانے سے پہلے بیٹھتے تھے. درجات بڑھے تو تواضع بھی بڑھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے مغرور ہو گئے ہیں، یہ مغرور نہیں، ہلکے ہو گئے ہیں. آپ نے کبھی کسی بھاری چیز کو اڑتے دیکھا ہے؟ اڑتی وہ چیز ہے جس میں وزن نہیں ہوتا. اگر دنیا میں وزن ہوتا تو دنیا دار کبھی متکبر نہ ہوتے. دین میں وزن ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی دیندار کو متکبر ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ دین میں وزن ہوتا ہے. دنیا میں وزن تھوڑی ہوتا ہے. سکے میں کیا وزن ہے؟ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، ہم جتنی دنیا حاصل کر رہے ہیں یہ سب چھوڑ کے جانے والے ہیں. کون سی چیز لے کے جائیں گے؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم کہتے ہیں ایک مکان بنا لیں، بچوں کی زندگی ہو جائے، ہم مطمئن ہو گئے ہمارے بچوں کا مکان ہو گیا. لیکن آپ نے سوچا کہ جس بچے کے ہم نے مکان بنایا ہے، جب مریں گے تو سب سے پہلے بچہ وہی جنازے کو کاندھا دے کے نکالتا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے. کہ کیوں بھائی؟ ابھی بچہ باہر سے آیا نہیں ہے. بچہ آ جائے جو جنازہ اٹھے، سب لوگ کھڑے میں اٹھاؤ، بچے سے کہتے تم اٹھاؤ. تو سب سے پہلے کون لے جاتا ہے؟ جس کے لیے گھر بنایا وہی گھر سے نکالتا ہے. تو جو گھر بنایا وہاں سے نکال دیے گئے، جہاں جا رہے ہیں وہاں بنایا نہیں ہے. جو بنایا وہاں سے نکال دیے گئے. جس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں وہاں رہنے کے لیے ہم کو رکھا نہیں جا رہا ہے، اور جہاں جا رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں اور تینوں کے کام الگ الگ ہیں. ایک دوست اس کا مال، یہ اس کی ضرورتیں پورا کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، گھر دلاتا ہے، مکان دلاتا ہے، شہرت دلاتا ہے. دوسرے دوست اس کے احباب، رشتہ دار، یہ کیا کرتے ہیں؟ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، اور جب مر جاتا ہے تو لے جا کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. کوئی آج تک اس گڑھے میں گیا ہے؟ آج تک کسی نے کہا بھیا ہم بھی تمہارے ساتھ قبر میں سوئیں گے؟ دیکھتے ہیں ہم ان کی نقیر جو جواب دیں گے، پوچھیں گے ہم تمہارے ساتھ اس کی مدد کرنے کی تیار ہے، تم خاموش ہے نا، ہم جواب دیں گے. کوئی نہیں جاتا بھائی. ارے تلقین پڑھانے کے لیے نہیں اترتے تو سونے کی بات کیا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. بڑے احترام سے لاد کر کے لے جا رہے ہیں، جا کے گھڑے میں ڈال کر کے ڈھکن بند کر کے چلے آئے. تو نہ مال گیا نہ رشتہ دار گئے. عمل کہتا ہے، اخلاق کہتا ہے وہاں میں آنے والا ہوں، وہاں میں آنے والا ہوں. اس چھوٹے سے گڑھے کو وسیع کون کرے گا؟
یہ 3x6 یا 2.5x7 کا صندوق یہ مال سے وسیع نہیں ہوتا، یہ کندھے دینے والوں سے وسیع نہیں ہوتا، یہ حسن اخلاق سے وسیع ہوتا ہے۔ جتنا اخلاق وسیع ہوگا اتنا قبر میں آسانیاں ہوں گی، اور یہ اخلاق دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا اخلاق ہوتا کیا ہے۔ انتقال ہوا، غسل دیا گیا، جنازہ اٹھا، پیغمبر اس جنازے میں خود شریک ہوئے، اور جا رہے تھے تو پیر زمین پر نہیں رکھے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے کہا پیغمبر آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، آپ پورا پیر زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ کہ اتنے فرشتے آئے تشییع جنازہ میں کہ میں ڈر رہا ہوں میرا پیر کسی فرشتے کے پر نہ لگے۔ اتنا مقدس آدمی، اصحاب پیغمبر، ملائکہ تشییع کے لیے آئے، پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے قبر بلند کی۔ مرنے والے کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے آواز دی میرے لال مبارک ہو تمہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول یہ مبارک بات کی جگہ نہیں تو کیا ہے؟ فرشتے میرے لال کی تشییع کے جنازہ میں آئے، میرے بچے کی تشییع جنازہ فرشتوں نے کی، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، آپ نے قبر میں اتارا، اس سے بڑی برکت کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ آج اگر ٹورنٹو میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے اور ایک بڑا عالم دین آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھے تو فخر کرتے ہیں صاحب یہ قسمت تھی، شان تھا ہمارا کہ بڑے عالم یہاں آئے تھے اور انہوں نے ہماری نماز جنازہ پڑھائی۔ پیغمبر جیسا عظیم الشان نبی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، اور فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں آ رہے ہیں، پیغمبر قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں کہتے ہیں مبارک ہو، پیغمبر کہتے ہیں خاموش۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اس کی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم قبر میں پورا کیا ہو رہا ہے؟ کہا قبر میں فشار ہو رہا ہے۔ کہ کیوں فشار ہو رہا ہے؟ کیوں فشار ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے اس نے اپنے اخلاق سے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ ستایا۔ یہ باہر اچھے سے پیش آتا تھا، گھر میں غصے سے پیش آتا تھا، تو اس نے اپنے غصے سے گھر کی چار دیواری کو تنگ کر دیا تھا، اس کے اخلاق نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا۔ اخلاق کہاں تک جاتا ہے؟ فرشتے تشییع جنازہ کو آئے ہیں، لیکن بد اخلاقی نے قبر کو تنگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے اخلاق سے دوسروں کا جینا دوبھر کر دیا۔ ہم باہر بہت اچھائی سے پیش آتے ہیں، گھر میں کتنی اچھائی سے پیش آتے ہیں۔ ہم فخر میں، ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ارے بھیا سناٹا چھا جاتا ہے یا ہٹلر آ جاتے ہیں؟ اور جن گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے ان گھروں کے بچے کبھی محبت نہیں سیکھتے، ان میں ہمیشہ دو طرح کے اخلاق ہوتے ہیں، باپ کے سامنے شریف ہوتے ہیں، باپ کے بعد جانے کے بعد شریر ہوتے ہیں، کیونکہ باپ ان کو کھلنے کا موقع نہیں دیتا، بات کرنے کا موقع نہیں دیتا، دمے سمے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بچوں سے جب بچپنا چھن جاتا ہے تو ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔
اخلاق ایک چیز ہے، پیغمبر سے بڑھ کے اخلاق کس کے پاس ہوگا؟ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، آپ دیکھیں اخلاق پیغمبر کیا تھا، اور جس نے اس پورے ماحول کو بدلا وہ پیغمبر کا اخلاق تھا۔ آج ہمارے کیا مسائل ہوتے ہیں کہ ذرا لوگوں سے فاصلے سے رہو تو بڑے معلوم ہو گے۔ اگر کسی کے پاس زمین پہ بیٹھ کے چائے پی لی، کہلے آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اپنا وقار رکھیے، ذرا سا جو ہم لوگ لیے دیے رکھیے۔ اتنا گھل مل نہ جائیے۔ تو ہوتا کیا ہے، اس نے کام کیا کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب ہم مولوی لوگوں سے لیے دیے رہنے لگے نا تو ہماری سوسائٹی الگ ہو گئی، ان کی سوسائٹی الگ ہو گئی۔ ہم مولویوں کے پاس ایسے جاتے ہیں جیسے مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لی واپس آ گیا، کون پوچھتا، استخارہ دکھلایا واپس چلے آئے، مسئلہ پوچھا چلے آئے۔ اس فاصلے نے ہمیں ایک دوسرے سے قریب آنے نہیں دیا۔ چونکہ میں اسی دنیا سے وابستہ ہوں، مجھے معلوم حالت کیا ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے مسائل ہوتے ہیں جب کوئی جوان اپنے دل کی باتیں آ کر کے کسی مولوی سے بیان کرے۔ وہ ڈرتا ہے کہ میں اگر جا کے کہوں مولوی صاحب میرے دل میں کسی کی محبت آ گئی ہے، کہ مر تو دکھا جائے یہاں سے، کیا پریشانی کر دو؟ تو کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے بیان ہی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ کھل کے بیان کرے اور ہم کھل کے سنیں تو آپ یقین جانیے ماحول بدلے گا۔ میں بمبئی کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں کی باتوں سے واقف نہیں ہوں، لہٰذا یہ میری کسی بات کو یہاں کے ماحول پر منطبق کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کیوں؟ ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہیں۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ ایک جوان آتا تھا پیغمبر کے پاس، مسلمان نہیں تھا، کبھی یہاں بیٹھ جائے، کبھی وہاں بیٹھ جائے، کبھی سر پر چڑھ جائے، کہنے کہ میں آپ کے پاس آتا تو ہوں لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں لہذا میں آتا ہوں۔ آپ جملے سنیں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں بس، ورنہ میں مسلمان نہیں ہوں اور کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ کبھی ادھر آ کے بیٹھ جائے، کبھی ادھر آ کے بیٹھ جائے، اصحاب جو بیٹھے گا جھڑو، پیغمبر کہتے چپ رہو، جو کر رہا کرنے دو، جو کر رہا کرنے دو۔ کیوں کبھی کبھی لڑکے جوان جن کو ادب نہیں آتا وہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ 2-3 دن جواب نہیں آیا، اصحاب خوش ہو گئے، چلو ڈسٹربنس ختم ہوا۔ پیغام مجھے جوان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیمار ہے، کہ چلو دیکھنے چلے۔ دیکھنے گئے، جب دیکھنے کا کہ آپ مجھے دیکھنے آئے، آپ مجھے دیکھنے آئے، میں نے ہمیں ستایا؟ کہا بالکل میں تم کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کلمہ پڑھ لو۔ اس نے باپ کو دیکھا۔ کبھی کبھی باپ رکاوٹ بنتے ہیں دین سیکھنے میں۔ پیغمبر نے فرمایا آخری زمانے کی حالتیں یہ ہوں گی کہ باپ لڑکوں کو دیندار بننے نہیں دیں گے۔ کہ اماں یہاں دنیا کمانے آئے، تم کو دین کی لگی ہوئی ہے۔ لڑکی کہتی حجاب کرو، باپ کہتے ہیں پڑھو گے کیا؟ تم حجاب کرو گے تو شادی تمہاری کون کرے گا؟ جیسے ملتا سارا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا، اللہ میاں یہی ہو گئے۔ بہت سی جگہوں پر والدین بچوں کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ رکاوٹ بغاوت بن جاتی ہے۔
پیغمبر اس جوان کے کنارے پہنچے، جوان نے باپ کو دیکھا، پیغمبر نے کہا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ باپ نے کہا جو تمہارا دل چاہے کرنا کرو۔ باپ کی اجازت پائی، جوان نے کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اساس، اگر میں تمہاری روش پر چلتا تو میں آج اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا تھا، میں نے اخلاق سے اس جوان کو جہنم سے بچا لیا۔ آج ہم جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم یہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں، ہماری تعلیمات، ہماری ٹیچنگ، ہمارے اہل بیت کا کردار، یہ سب کتابوں میں ہے۔ یونیورسٹی میں ہم ہیں، آفس میں ہم ہیں، سڑکوں پر ہم ہیں، روڈ پر ہم ہیں۔ ہم ہر مسلمان، ہر شیعہ یہاں پر اہل بیت کا سفیر ہے۔ ہم انڈیویجول نہیں ہیں۔ امام رضا صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور صلوات بھی ہے محمد رآل محمد پر۔ کہ ایک رشتہ دار تھے جن کا عمل بہت اچھا نہیں تھا، کچھ آڑے ترچھے تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں بٹ رہی تھیں تو ان کو ملنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ امام وہاں سے گئے تو نے امام سے کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرا حصہ لے لیجئے، آپ کو جلدی مل جائے گا۔ دیکھیے سب اخلاقیات ہے اہل بیت کے۔ ہم لوگ ہوتے کہ ہم جائیں لائن لانے کے لیے، کیا سمجھا تم نے، پہچانتے نہیں ہو کیا؟ اسلام اس سے نہیں پھیلا ہے۔ امام نے ٹوکن لیا، لائن لگائی، سامان لیا ہے، اس کو دے دیا۔ دینے کے بعد اس سے ایک جملہ کہا، جو جملہ تاریخی جملہ ہم سب کے لیے اپلائی ہوتا ہے، کہ دیکھو نیکیاں سب سے اچھی ہیں لیکن تم کرو گے تو زیادہ اچھا ہے۔ نیکیاں سب سے اچھی ہیں، تم کرو گے تو زیادہ اچھا ہے۔ برائیاں سب سے بری ہیں، تم کرو گے تو زیادہ کیوں؟ لے مکان کا من، لے تم کو ہم سے نسبت حاصل ہے۔ اگر آج ہم عاشور کا جلوس نکالیں تو دنیا کا کوئی جلوس نکلے اثر نہیں ہے، لیکن ہم حسین کے نام پر نکال رہے ہیں۔ یہ نسبت اس بات کی سبب ہونا چاہیے یہ کمیونٹی اس ملک میں کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ لے مکان کا من الحسین، امام حسین سے ایک نسبت حاصل ہے۔ اور آپ غور کریں، یہ اخلاقیات جو آج ہم نے بھلا دیے ہیں، اور اس میں ہمارا ہاتھ کچھ کم نہیں ہے، ہم ممبر والے بھی کم ذمہ دار تھوڑی ہیں، کہ ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں جس میں نعرے زیادہ لگے، جس میں چٹپٹا مزہ ملے، تو جب ہم نے ہی نہیں بتایا تو آپ سے شکایت کیا؟ آپ غور کریں، کبھی آپ سوچیں تو صحیح کہ ہمارے اخلاقیات ہم کو کس سے دور کیا؟ علی ابن مہدیار ان لوگوں میں ہے جو حج کرنے گئے 22 مرتبہ صرف یہ سوچ کر کے امام عرش سے ملاقات ہوگی۔ 22 مرتبہ حج کرنے گئے، سوچ کے ہر مرتبہ، کیونکہ روایت میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عرفے میں آتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہر مرتبہ گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس پہ بھی آپ دیکھیں اخلاقیات کہاں آتے ہیں۔
کہ اب نہیں جاؤں گا، کہ میری قسمت میں ملاقات نہیں ہے، جتنی مرتبہ جا چکا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں کہ مولا مجھ سے ملاقات کرے، لہذا میں اس سال ملاقات حج کا نہیں جاؤں گا، ارادہ ملتوی کر دیا۔ آخر میں بیٹھے کہ چلو اس سال پھر چلتے ہیں، ایک چانس اور لیتے ہیں۔ آئے تو دیکھا سارے قافلے جا چکے تھے، ایک آخری قافلہ تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چلتے چلتے مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد مکے آئے، حج کیا، طواف کیا، طواف آخر کر رہے تھے کہ اس سال بھی میری قسمت میں ملاقات نہیں ہے، نہیں ہے میری قسمت میں ملاقات۔ آخری طواف کر رہے تھے، کسی نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کلبی نے مہزیار تم ہو؟ کہ جی۔ کہ تم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ کہ کون امام؟ کہ جس کی ملاقات کے لیے تم آئے ہو۔ سنا کہ مویا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہ ہاں بلایا ہے تم کو۔ دیکھیں ادب دیکھیں، اخلاق دیکھیں، کہ طواف پورا کرو اور جن قافلے والوں کے ساتھ آئے ہو ان لوگوں سے جا کے خداحافظی کر کے آؤ، تاکہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے راستے سے تو تمہارا انتظار کرتے رہیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ تم کسی گروہ کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ آئے تو بتا کے جاؤ کہ تم جا رہے، وہ تمہارا انتظار مت کریں۔ ہم سے ملنے آ رہے ہو تو اخلاق کو پامال کر کے مت آنا، کہ جاؤ قافلے والوں رخصت ہو، سامان لے کر کے آؤ اور فلاں جگہ مل جانا۔ ان کی قسمت بڑائی، جہاں قافلے والے ٹھہرے تو وہاں آئے، قافلے والے رخصت ہوئے، جہاں ملاقات تھی وہاں پہنچے، آگے بڑھے تو شخص ملاقات ہوئی، دیکھا ایک گھوڑا ان کے ساتھ موجود ہے۔ جب امام ملانا چاہتے ہیں تو وسائل بھی خود فراہم کرتے ہیں، ہمیں وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلائیں گے تو وسیلہ بھی خود دیں گے۔ گھوڑے پر بیٹھے چلے، رات کا سفر طے کرتے کرتے جا رہے ہیں، رک گئے کہ دیکھو نماز شب کا وقت ہے، اٹھو نماز شب پڑھو۔ کہ ہم اترے، نماز شب پڑھی۔ اس کا مطلب ہے ملاقات امام میں نماز شب کا اثر ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بدلنے والی چیزیں ہیں۔ عجب روایت کا جملہ ہے، خدا کہتا ہے میرا بندہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، میں نماز شب میں اس سے اکیلے میں ملنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے ملنے آتا ہی نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کے بیٹھا، کوئی آتا ہی نہیں ہے، محبت کا دعویٰ سب کر رہے ہیں۔ کم از کم ہمیں ان عشروں میں تو نماز شب پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ واقعات سنیں گے، جناب زینب نے شام غریمہ بھی نماز شب نہیں چھوڑی۔ تو جس زینب نے نماز شب شام غریمہ میں نہیں چھوڑی، کہ عزاداروں کو اس کی نماز شب چھوڑنا چاہیے۔ کم از کم 10 دن تو صحیح اس راستے پر عمل کریں۔ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 1 رکعت تو پڑھیں، 2 رکعت تو پڑھیں، نام تو لکھائیں۔ ہم نے نماز شب پڑھی، آگے چلے، چلتے چلتے آگے نماز صبح کا وقت آیا، نماز صبح پڑھی، اس کے بعد اور آگے بڑھے کہ اب گھوڑے سے اتر جاؤ۔ کہیں گھوڑے باندھنے کا، باندھنے کی ضرورت نہیں۔ کہ کیوں؟ یہ علاقہ امام کا ہے، یہاں تمہیں اپنا مال کی حفاظت نہیں کرنا، امام خود حفاظت کریں گے۔ کہ گھوڑے سے اتر جاؤ۔ اب یہاں
قدموں سے چلنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں سے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں آنکھوں سے چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے آئے، تھوڑی دور پہنچے، دیکھا خیمہ ہے، پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ کہ یہی تو امام کا خیمہ ہے۔ ایک نور تھا جو خیمے سے نظر آ رہا تھا، ایک جلال تھا جو خیمے سے نظر آ رہا تھا۔ قدم بڑھتے تھے، ہٹتے تھے، ہٹتے تھے، دھیرے دھیرے قدم بڑھتے رہے۔ خیمے کے قریب پہنچے، برسوں کی امیدیں واپس ہو رہی تھیں، ملاقات کا شرف ملنے والا تھا۔ کہا رک جاؤ، میں اندر جاتا ہوں، اجازت لے کے آتا ہوں۔ کہتے مجھے نہیں معلوم وہ چند لمحے صدیوں کے برابر ہو گئے، کہ ایسا تو نہ ہو کہ اندر جانے کے بعد اجازت نہ ملے کا چلے جاؤ۔ اتنے قریب جانے کے بعد بھی ملاقات نہ ہو پائے، اتنے قریب جانے کے بعد بھی ملاقات نہ ہو پائے۔ کل میں کھڑا رہا، دعا کرتا رہا، پروردگار اجازت مل جائے، اجازت مل جائے، اجازت مل جائے۔ اندر سے خادم نکلا کہ بسم اللہ، اجازت مل گئی۔ میں داخل ہوا، دیکھا مسند لگی ہوئی ہے، ایک نور کا چہرہ بیٹھا ہوا ہے، نگاہیں چہرے پر جم نہیں رہی تھیں۔ میں نے سلام کیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، نور سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا۔ آپ جملہ سنیں، امام صاحب ابن مہذیار، ہم بہت دن سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، کہاں تھے؟ آپ یقین جانیے، جتنا بیٹے کو باپ سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ باپ کو بیٹے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہاں جتنے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جن کے بیٹے اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اگر ان کا فون نہیں آتا تو آپ تڑپتے ہیں یا بیٹا تڑپتا ہے؟ تڑپ باپ کے دل میں زیادہ ہوتی ہے بیٹے کے دل میں؟ ہو سکتا ہے باپ اپنے اعتبار سے فون نہ کرے، لیکن دل کہتا ہے کہیں سے خبر بیٹے کی مل جائے۔ تو اگر ان باپوں کے دل میں جن میں قطرہ برابر محبت اتنی تڑپ ہے، تو وہ باپ جس کے دل میں محبتوں کا سمندر ڈوب رہا ہے، کیا وہ ہماری ملاقات کے لیے بے چین نہیں ہوگا؟ کل ابن مہذیار، بہت دن سے تمہارا انتظار تھا، کہاں تھے تم؟ کہ مولا نے اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنا چاہا، کہ کہاں تھے؟ اس کے مولا میں تو بار بار مکے آتا تھا، کوئی آپ تک پہنچانے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے گھر کا پتہ بتانے والا نہیں تھا، ورنہ میں تو ہر سال اسی طرح سے آتا تھا۔ امام نے فرمایا کوئی پتہ بتانے والا نہیں تھا، تم کو ہمارا گھر کا پتہ بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ اس کے بعد جملہ سنے، امام نے 3 جملے فرمائے، سارے کے سارے جملے اخلاقیات مطابق، کہ اس لیے تم کو بتانے والا نہیں تھا، کہ 3 باتیں بتائیں امام نے۔ ایک، تم مال کے جمع کرنے میں لگے ہو، کثرتم الاموال، تمہاری فکر مال، بینک بیلنس، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس، کثرتم الاموال، مال پہ مال، مال پہ مال، مال پہ مال۔ کہ دوسری چیز، تم غریبوں سے اکڑ کے ملتے ہو، تم نے غریبوں سے فاصلہ بنا کے رکھا ہے، تم غریبوں سے اکڑ کے ملو اور ہم سے ملاقات کی تمنا رکھو۔ تیسری چیز جملہ سنیں گے، تم نے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، دوستوں سے زیادہ ملتے ہو۔
اس کے بعد بھی تم شکوہ کرتے ہم تم کو کیوں نہیں بلاتے؟ آپ تینوں شکایتیں سنیں. آج امام ہم سے شکایتیں کیا ہیں؟ تم مال جمع کر رہے ہو، تم غریبوں سے فاصلہ بنا کے رکھے ہو. اپنے اسٹیٹس والا آتا ہے تو مل لیتے ہو، غریب آتا ہے تو اس کو پاس بھٹکنے نہیں دیتے. دوستوں سے ملتے ہو، رشتہ داروں سے نہیں. صلہ رحم کو کم نبھاتے ہو، دوستی زیادہ نبھاتے ہو. اس کے بعد بھی تم شکایت کرتے ہو ہم تم سے نہیں ملتے. تو آپ سچ بتائیں، اگر آج ہمارا امام ہم سے نہیں مل رہا ہے، تم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا. وہ تو آتے ہیں، فرشزہ ان کے جد کی بچھی ہے، وہ تو آئیں گے، لیکن کس سے ملنے کے لیے آئے؟ جو ملنے والا ہے اس کو مال پسند نہیں ہے، اس کو خیرات پسند ہے. جو ملنے والا ہے وہ غریبوں کے بغل میں بیٹھنے والا ہے. آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے. جب امام حسن مولا کو دفن کر کے واپس آئے تو ایک غریب کے ساتھ گزرے. کہا کئی دن سے مجھے کھانا کھلانے والا نہیں آیا. کہ اس کی پہچان کیا تھی؟ کہا پہچان یہ تھی جب میرے بغل میں بیٹھتا تو کیا کہتا ہے، غریب غریب کے بغل میں بیٹھا ہے، ایک مسکین کے بغل میں بیٹھا ہے. تو وہ مسکینوں کے بغل میں بیٹھتے تھے، ہم مسکینوں کو بھگا دیتے. آپ سچ بتائیں، کبھی تھوڑی دیر اپنے دل کا اندازہ کریں، اگر ہمارا بیٹا غریب ہو، فقیر ہو، نادار ہو، اور کسی امیر کے پاس آئے اور امیر اس کو دھکا دے کے نکال دے، اور کل وہ امیر ہم سے ملنے کے لیے آئے تو کیا ہم اس سے ملیں گے؟ تم نے ہمارے بیٹے کو دھکا دیا ہے. یہ سارے غریب امام کی اولاد ہیں. یہ سارے غلباء امام کی عیال ہیں. اور جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا اس کا امام باپ ہوتا ہے. ہم ان یتیموں کو دھکا دیں اور یتیموں کو وارث سے کہیں وہ ہمیں بلا کے اپنا دیدار دکھائیں. کا مال تم نے جمع کیا، رشتہ داریاں تم نے چھوڑی، غریبوں کو دھکا تم نے دیا، اب بھی تمہیں شکایت ہے. علی ابن مہذیار نے کچھ نہیں کہا، سر جھکائی. الاقال یا ابن رسول اللہ، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. اس کا جملہ فرمایا، اگر تم میں سے بعض لوگ بعض کے لیے استغفار کرنے والے نہ ہوتے اور تم ایک دوسرے کے لیے استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو ہم تمہیں ملاقات کا شرف نہ دیتے. آپ غور کریں، آج اس وقت ہماری محرومی کیا ہے؟ کل آپ دعا ندبہ پڑھیں گے نا، اس میں جملہ پڑھیں گے، عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى. یہ بات میرے لیے بہت مشکل ہے، میں سب کو تو دیکھوں لیکن آپ کو نہ دیکھوں. عزیز علی ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا. میری آنکھیں سب کو دیکھیں لیکن اسی کو نہ دیکھیں جو جانے چمن ہے. میں کربلا جاؤں، سب کی زیارت کروں، لیکن نہ ملے تو حسین کا وارث. کوئی ہے ایسا جو مکے کا سفر اس شان سے کرے، میں حج واجب تو کر آیا ہوں، میرا سنا ہے میرا امام وہاں آتا ہے، شاید عرفات میں مل جائے، شاید منی میں مل جائے، شاید طواف میں مل جائے، کہیں مل جائے. کہ چلو عاشور ہے، کربلا چلتے ہیں. زیارت تو کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اب کی مرتبہ جا رہے، شاید زیارت عاشور کے ساتھ ساتھ فرزند حسین سے ملاقات ہو جائے. کوئی ہے اس وطن سے دور شخص سے ملاقات کرنے والا؟ عزیزو،
میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے سچ عرض کروں، اس وقت جتنا غریب ہمارا امام اتنا کوئی امام نہیں، جتنا غریب ہمارا یہ امام اتنا کوئی امام غریب نہیں ہے، اپنوں میں غریب ہے۔ ہم سب کو تلاش کرتے لیکن امام کو تلاش نہیں کرتے۔ ہمارا بیٹا 2 گھنٹے دیر سے آئے اور 4 دن فون نہ کرے تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ کیسا ہے۔ زہرا کا لال آج اتنے دنوں سے غائب ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے بات تمام کروں، ہمارے کے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، فاتحہ ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی کا 40واں برسی ہوتی ہے لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن ہر شریک ہونے والا پوچھتا ہے بیٹا کہاں ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ جو بھی مجلس میں آتا ہے نا کہتا بیٹا کہاں ہے؟ فلاں جگہ، کہ چلو جا کے تعزیت پیش کر لیں۔ اگر نہیں ہوتا تو پوچھتا ہے نہیں آئے؟ تو عزیزو، جس کا وارث موجود ہوتا ہے اس کا بیٹا مجلس میں آتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کروں، کیا یہ فرش ازا کسی لاوارث کی فرش ازا ہے؟ کیا حسین کا کوئی وارث نہیں ہے؟ یا حسین لا ولد ہے؟ اور اگر یہ فرش ازا حسین کی ہے اور اس کا وارث موجود ہے تو عزیزو کبھی تلاش کرنے کی کوشش کریں، کبھی تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ یہ وارث کہاں ہے، یہ وارث کہاں ملے گا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزو بس بات تمام، چند فقرے آپ مصائب کے آپ سن لیں۔ ہم صرف واقعات کربلا کو سنتے ہیں، ہمارے سامنے کبھی تابوت لایا جاتا ہے تو ہم روتے ہیں، لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، جہاں یہ امام وقت رہتے ہیں، جہاں یہ امام وقت رہتے ہیں، وہاں روایتیں کہتی ہیں حسین کا وہ کرتا جو حسین کے بدن پر تھا وہ امام کے سامنے ٹنگا ہوا ہے اور اس سے خون تازہ بڑھتا رہتا ہے۔ عزیزو جب تابوت دیکھ کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو زہرا کا لال جب حسین کا خون بھرا کرتا دیکھتا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے زہرا کے لال نے جو مصائب کے جملے پڑھے ہیں، عجب جملے پڑھے ہیں۔ آپ دعائے ندبہ کل پڑھیں گے تو اس میں جملہ آئے گا اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا، وہ ذات کہاں ہے جو کربلا کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لے گی۔ اور ابھی آپ زیارت ناہیہ میں جملہ پڑھیں گے، عجب جملہ ہے میرے امام کا، آپ غور کریں کتنا درد اس جملے میں۔ آواز دیتے میرے جد مظلوم، جب آپ کربلا میں آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے میں اس دنیا میں موجود نہ تھا کہ آپ کی آواز استغاثہ پر لبیک کہہ کے آگے بڑھ جاتا، لیکن اب میں آیا ہوں، وہ وقت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے صبح روؤں، شام روؤں، آنسوؤں کے بدلے خون روؤں۔ آواز دے رہے میرے جد مظلوم، میں کتنا روؤں۔ عزیزو یہ امام وقت ہے جو صبح سے شام تک اپنے حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزو کل میں نے بات یہاں سے ختم کی تھی مصائب کی کہ حسین جب جانے لگے تو ماں کے مزار سے رخصت ہوئے۔ بس چند جملے اور سن لیں اور اس ذہن کو، اس بات کو ذہن میں رکھیں، دعا کریں، دعا کریں ہماری یہ پوری مجلسوں میں کوئی ایک مجلس ایسی ہو جائے جس میں امام آ جائے، حسین کا وارث آ جائے، پرسہ دینے کے لیے آ جائیں۔ ہماری ایک مجلس ایسی ہو جائے جس میں ہمارے امام وقت شریک ہو جائے۔ عزیز و دوستو بس چند فقرے آپ اور سن لیں۔ آنکھوں کو روانہ کریں مدینے کی طرف۔ راوی کہتا جب حسین کا قافلہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا حسین کے گھر کے چاروں طرف بڑی بڑی قناتیں لگا دی گئیں، پردے لگا دیے گئے ہیں، اونٹ آئے ہیں، محملیں رکھی گئی ہیں، پردے لگائے گئے ہیں۔ ایک ایک بی بی خیمے سے گھر سے باہر نکلتی ہے، بنی ہاشم کا ایک جوان آگے بڑھتا ہے، اس میں بیوی کو لے جا کر کے اس کی سواری میں بٹھا دیتا ہے۔ ایک بیوی نکلی، دوسری بیوی نکلی۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا
گھر سے ایک بیوی نکلی، سر سے پیر تک چادر اوڑھے ہوئے، سر سے پیر تک چادر اوڑھے ہوئے، سر سے پیر تک چادر اوڑھے ہوئے بیوی جیسے باہر نکلی، میں نے دیکھا حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، اول محمد آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، بیبی لوگوں ان کو حلقے میں لیا، حلقے میں لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد جب محمل کے قریب آئے، جناب عباس نے اپنے زانوں کو طے کیا، علی اکبر نے سہارا دیا، حسین نے سہارا دے کر کے بٹھایا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے؟ حسین بھی آگے آ گئے ہیں، عباس بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے۔ بتانے والے نے بتایا تم نہیں جانتے کون ہو؟ کہا کون؟ کہا یہ زینب ہے، حسین کی بہن ہے جس کو یہ سوار کیا جا رہا ہے۔ عزیزو یہی وجہ ہے جب زینب کو سوار کیا گیا تو شان سے سوار کیا گیا، لیکن جب 11 محرم کی صبح آئی تو ایک بتا زینب نے عباس کو رخ کیا، اے بھیا عباس تم نے مجھے مدینے میں کس طرح سے سوار کیا تھا، آؤ کربلا سے لٹ کے جا رہی، اے عباس آؤ اور میری اپنی زینب کو سوار کرو، وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے، میرے سر سے رضا چھن چکی ہے۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فی ان تصلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فیہا بعدد ما احاط بھی علمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ عزاداران امام حسین دنیا کے جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار عراق و دوسرے تمام ممالک کو شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ پروردگار مظلوموں کو نصرت و غلبہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب۔ یا حسین کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا۔ کربلا دیکھ لے اس
اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آ کر لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم